الحمد لله العزيز القهار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر سے جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہم سب کو نصیب فرمایا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرمائے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے آج ہمیں شرف صحابیت و عظمت و سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے دوسری نشست پر ان کی شان کے حوالے سے معروضات پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمامی احباب کو حق اور سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، شرف صحابیت کے حوالے سے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مقام پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے مقام پر محمد رسول اللہ کو بیان فرمایا ہے. اگر ان دونوں مقامات کو جوڑا جائے تو اسی کا نام کلمہ طیبہ ہے. اور اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کو قرآن مجید کے دو حصوں میں بیان فرما کر عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو بیان کیا. لیکن یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمے کا حصہ ہے. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ دوسرا حصہ ہے. تو اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا، محمد رسول اللہ نے محمد رسول اللہ کی رسالت کو بیان کیا. اللہ فرماتا ہے نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا معبود
اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ اب یہاں پر کلمے کے اندر اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ کے بعد واو کو نہیں رکھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، یعنی کہ اور کا لفظ نہ رکھا۔ اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اب سوال کیا جائے کہ مولا تو نے کلمے کے اندر واو کو کیوں نہیں رکھا، تو یاد رکھیے کہ واو لفظ غیریت کے لیے ہوتا ہے، واو لفظ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں کلمے کے اندر واو اس لیے نہیں رکھوں گا، اپنے اور اپنے معبود کی بات ایک ہی جملے میں اس لیے رکھی ہے کہ واو غیریت کے لیے بولا جاتا ہے اور میرا مصطفیٰ تو اپنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں واو نہ رکھ کر مقام محبوبیت کو بیان کیا اور اپنی نسبت مصطفیٰ سے جوڑ کر فرمایا کہ یہ میرا مصطفیٰ وہ ہے جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں اور ساری کائنات بھی پیار کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ جو حرف ہے، ان حرفوں کی تعداد جو رکھی ہے وہ 12 ہے۔ کتنی؟ 12 ہے۔ اور آگے محمد رسول اللہ اگر آپ حرف دیکھیں تو یہ بھی 12 ہے۔ لا الہ الا اللہ میں بھی 12، محمد رسول اللہ میں بھی 12۔ اب یہاں پر جب صحابہ کی عظمت کی باری آئی، کیونکہ شرف صحابیت میں بات ہو رہی ہے، تو میرے اللہ رب العزت نے جو مصطفیٰ کو 4 یار عطا فرمائی، 4 یار عطا فرمائی، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، تو ان چاروں کو جو نام میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائے ہیں، ان 4 ناموں کو بھی اگر حرفوں کو اگر جمع کیا جائے تو چاروں کے اندر 12 کی نسبت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ 12 حروف، محمد رسول اللہ 12 حروف، ابو بکر الصدیق 12 حروف، عثمان بن عفان 12 حروف، اور عمر بن الخطاب 12 حروف، عثمان بن عفان 12 حروف، اور علی ابن ابی طالب 12 حروف۔ اب یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جو ترتیب رکھی ہے، اس ترتیب سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کلمہ رکھا ہے، اس کلمے کے اندر شان خدا بھی ہے اور عظمت مصطفیٰ بھی ہے اور عظمت چاروں یار، چاروں خلفاء بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں عظمت صحابہ بھی رکھی اور ساتھ ملا کر عظمت اہل بیت کو بھی رکھ دیا ہے، کیونکہ اہل بیت کے افراد بھی وہ 12 امام ہیں، 12 امام۔ پہلا امام علی المرتضی ہے اور آخری امام 12واں امام مہدی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ پتا چلا کہ اسی کلمے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی شان کو بھی رکھا، اپنے مصطفیٰ کی شان کو بھی رکھا اور شان صحابہ کو بھی رکھا اور شان اہل بیت کو بھی رکھا۔ تو اب یہاں پر یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کے صحابہ کو الگ الگ شانوں سے، الگ الگ ٹھاٹ سے نوازا ہے۔ جو کسی ایک کے اندر شان موجود ہے وہ دوسرے کے اندر موجود نہیں ہے، جو تیسرے کے ہے وہ چوتھے میں نہیں ہے۔ اسی طرح 1.25 لاکھ صحابہ میں اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی صحابی کو ایسی شان عطا فرمائی ہے جو کسی ایک کے اندر موجود ہے، دوسرے کے اندر موجود نہیں ہے۔
مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ رب العزت نے، یہ واحد ایسے صحابی ہیں، واحد ایسے صحابی ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے انہیں مصطفیٰ کا صحابی قرار دیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ، سارے صحابہ تو ہیں، لیکن قرآن کے اندر کسی صحابی کو صحابی نہیں کہا گیا۔ وہ حدیث مصطفیٰ میں باقیوں کو صحابی کہا گیا، لیکن یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم کے ابو بکر صدیق کی، یار غار کی، کہ جس کو قرآن نے صحابی کہا۔ اور کس انداز میں؟ رب نے فرمایا ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جب یہ دونوں غار میں تھے میرے مصطفیٰ کریم، غار ثور کے اندر میرے مصطفیٰ کریم اور حضرت ابو بکر صدیق، رب ذوالجلال نے فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا یہ صحابی ابو بکر صدیق، رب تعالیٰ انہیں فرما رہا تھا، کیا فرما رہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق غار میں میرے نبی کے ساتھ ہیں، کیا ہے؟ اور قرآن نے انہیں ثانی قرار دیا، کیا؟ یعنی مصطفیٰ کے ثانی، مصطفیٰ کے بعد والے کو ثانی کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ صحابہ میں صحابی جسے کہا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اور من انکر الآیۃ مطلقا فقد کفر، جو بندہ بھی قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج، کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے واحد 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ خصوصیت حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر انہیں صحابی قرار دیا۔ آگے چلیے، اسی طرح 1.25 لاکھ صحابہ میں یہ خصوصیت کسی اور کو نہیں عطا فرمائی جو حضرت زید بن حارثہ کو عطا فرمائی تھی۔ وہ کیا خصوصیت ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 37، 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، لیکن واحد یہ صحابی ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں ان کا نام لیتا ہے۔ کیا نام لیا؟ رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں میرا رب حضرت زید بن حارثہ، زید بن، یہ کون زید بن حارثہ ہیں؟ منڈی میں بکتے 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 میرے مصطفیٰ کریم نے انہیں خرید لیا۔ کیا کر لیا؟ منڈیوں سے بکتے بکتے میرے مصطفیٰ کریم نے انہیں خرید لیا۔ جب گھر میں میرے مصطفیٰ کریم کے یہ آئے تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کے غلام بن گئے۔ کیا بن گئے؟ غلام بن گئے۔ عرب میں یہ رواج تھا، جو بندہ بھی کسی کو یوں کہہ دیتا بیٹا، کیا کہہ دیتا؟ بیٹا کہہ دیتا، تو پھر اسے اپنے حقیقی بیٹا ہی سمجھا جاتا، اسے اپنا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم غلاموں سے اتنا پیار کرتے تھے، یہ منڈی سے بکتے بکتے آئے اور میرے مصطفیٰ نے خرید لیا۔ جب خرید لیا تو یہ حضور کو اتنے پیارے لگ گئے، اتنے خدمتگار۔ یہ زید چھوٹے سے بچے تھے بھی۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس زید پر اللہ نے بھی انعام کیا اور نبی نے بھی انعام کیا۔ انعام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، لیکن اللہ نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے میں بھی انعام کرتا ہوں، میرا نبی بھی
اور انعام کس نے کیا؟ زید نے. کیا کیا؟ انعام. آپ یہ چھوٹے سے ہیں، میرے نبی کے گھر میں یہ پڑھ رہے ہیں، میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی ان کو بیٹا کہنا شروع ہو گئے. کیا؟ اور عرب میں رواج تھا کہ جس کو بیٹا کہا جاتا اسے اپنا حقیقی بیٹا ہی سمجھا جاتا، حقیقی بیٹا ہی سمجھا جاتا. یہاں تک کہ اب یہ لوگ ان کو کہنے لگے، پہلے زید بن حارثہ، بن باپ کو کہتے ہیں کہ یہ حارثہ کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ جب غلام تھے اور کچھ عرصے تک میرے مصطفیٰ کریم کے گھر میں بھی لوگ انہیں کہتے تھے زید بن حارثہ، حارثہ کے بیٹے. لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم نے انہیں بیٹا بول دیا تو بعد میں لوگ کیا کہنے لگے؟ زید بن محمد. یہ محمد کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں؟ اب یاد رکھیے، جس وقت یہ حضرت زید جوان ہو گئے، کیا ہو گئے؟ جوان ہو گئے، لوگ انہیں یہ سمجھنے لگے کہ یہ حضور کے بیٹے ہیں. کیا ہیں؟ حضور کے بیٹے ہیں. اب حقیقی بیٹے نہیں تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے، یہ منہ بولے بیٹے تھے. کیا؟ اور منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے عرب میں بتا چکا کہ اسے حقیقی بیٹا سمجھا جاتا، اور اسے متبنہ بیٹا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متبنہ بیٹا. جو منہ سے کہہ دو پھر اسے حقیقی سمجھو، اسے متبنہ کہتے ہیں. جب یہ جوان ہو گئے تو ان کا نکاح حضور نے حضرت زینب سے کیا. کس سے کیا؟ اب یہ ظاہراً تو غلام تھے حضور کے گھر میں، حقیقی بیٹے تو نہیں تھے، غلام تھے، حضور کے گھر میں کام کرتے تھے. اور اس دور میں جو غلام ہوتا اسے بیکورڈ سمجھا جاتا، غریب سمجھا جاتا، ناچار سمجھا جاتا. جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا، فقیر کو فقیر سمجھتے ہیں، غریب بندے کو غریب سمجھتے ہیں، تو اس دور میں بھی ایک غلام کی ویلیو نہیں تھی، جس طرح گھروں میں کام کاج کرنے والے بندوں کی ویلیو نہیں ہوتی. تو اب کیا ہوا؟ حضرت زینب سے ان کا نکاح ہوا. کس سے؟ جب حضرت زینب سے حضرت زید کا نکاح ہوا تو زینب بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، بڑے اونچے مالدار اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. جب ہو گیا نکاح حضرت زینب کا زید کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اب یہ زینب حضور کی بنی بہو. کیا بنی؟ کیونکہ زید تھے حضور کے بیٹے، متبنہ بیٹے، اب یہ بہو بن گئی. اب لڑکی جب امیر کمیر ہو اور لڑکا غریب سا ہو تو اختلاف بن جاتے ہیں. میاں بیوی میں کچھ گڑبڑ ہو گئی حضرت زینب کی اور حضرت زید کی، ان کے درمیان اختلاف پڑ گئے. اختلاف کیا پڑے کہ حضرت زینب بڑے خاندان کے سے تعلق رکھتی تھی، امیر کبیر تھی. تو ذہن میں یہ وسوسہ ہے، یہ غلام ہے، اس سے میری شادی ہو گئی ہے، کوئی امیر کبیر ہوتا تو یہ اس دور میں یہ ایسا ہوتا ہے. تو ایسا اتفاقاً ہو گیا کہ نکاح ہو گیا. اب لوگ زید کو حضور کا بیٹا سمجھنے لگے اور زید کی بیوی کو حضور کی بہو سمجھنے لگے، حضرت زینب کو. اب جب ان میں لڑائیاں شروع ہو گئی، اختلاف پیدا ہو گئے، اب اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ، زید کو تو یہ بول اپنے بیٹے کو کہ تو اس زینب کو طلاق دے. کیا دے؟ کیونکہ یہ تو قرآن کے اندر اصول موجود ہے کہ جب اختلاف پڑ جائے تو اس کا راستہ یہ ہے طلاق. کیا ہے؟ طلاق. اب جب زینب کو طلاق ہو گئی، حضرت زید نے طلاق دی. کس نے طلاق دی؟ حضرت زید نے طلاق دی. تو مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، جب عدت پوری ہوئی، قرآن کے اندر اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں کہتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے ان کی عدت 3 مہینے ہے. کتنی؟ اور بخاری شریف کے اندر دوسری جلد صفحہ نمبر 208 پر میرے نبی کا فرمان موجود ہے کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے ان کی عدت 3 مہینے ہے. کتنی؟ اور اسی طرح قرآن کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 234 اور اسی طرح بخاری کے اندر دوسری جلد صفحہ نمبر 208 پر حدیث موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا والذین، قرآن کہتا ہے، اللہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 234 میں
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر، کہ جن عورتوں کے شوہر فوت ہو جائیں، کیا ان کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. کتنی؟ اب جس کا فوت نہیں ہوا تھا اس کی 3 مہینے ہے، اور 3 مہینے میں 40 ڈالو، کتنے؟ 40 ڈالو تو 4 مہینے 10 دن بنتی ہے. کیا اس سے بتایا جا رہا ہے کہ جس کا زندہ تھا اس کے 40 زیادہ نہیں تھے، جس کا فوت ہو گیا اس کے 40 زیادہ کیوں؟ تو جواب آتا ہے یہی 40 ماہ. یہ جو فوت کے بعد 40ویں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یہ کہاں سے نکالا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. کتنی؟ جو کہ بخاری کی دوسری جلد صفحہ نمبر 208 پر بھی موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے، عدت میں رہے، باقی اسلام میں صرف 3 دن سوگ کی اجازت ہے. کتنے دن؟ صرف 3 دن سوگ کرنا جائز ہے. یہ بخاری کی حدیث عرض کر رہا ہوں. آپ میں بتاتا چلوں، مسلم کی روایت موجود ہے، حضرت زینب سے جب نکاح ہوا، نکاح کے بعد طلاق ہوئی، اور طلاق کی جب حضرت زینب کی عدت پوری ہوئی 3 مہینے. کتنی؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت اتاری اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ اب تو زینب سے نکاح کر. تو زینب سے، اب زید نے طلاق دی، وہ زید جس کو کہا جاتا تھا زید بن محمد مصطفیٰ کے بیٹے، کیا کہا جاتا تھا؟ اس کی بیوی زینب جس کو طلاق ہوئی، جو حضور کی بہو تھی، کیا تھی؟ بہو تھی. تو جب اللہ نے عدت پوری ہونے کے بعد زینب سے نکاح کی اجازت دی تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دی. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسا نبی ہے جس نے اپنی بہو سے شادی کر لی؟ معاذ اللہ، جس نے اپنی بہو سے شادی کر لی. اب نقطہ سمجھیے، زید میں پہلے بتا چکا زید تو حضور کا حقیقی بیٹا ہی نہیں تھا، حقیقی بیٹا ہی نہیں تھا، یہ تو متبنہ بیٹا تھا کہ عرب میں رواج تھا جسے بیٹا کہا جاتا اسے حقیقی بیٹا سمجھا جاتا. تو حضور نے حقیقی بیٹا اس کی پرورش کی، حقیقی بیٹے کی طرح پرورش کی. یہ متبنہ بیٹا تھا. اللہ نے اس اصول کو ختم کیا اور کہا آج کے بعد تم نے کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہنا. قرآن کی آیت اتری ادعوہم لیابائہم، اب جب بھی تم نے کسی بیٹے کو کسی بچے کو پکارنا ہے تو اس کے اصل باپ سے پکارنا. پہلے تھا زید بن محمد، کیا تھا؟ نقطہ سمجھیے، پہلے زید بن حارثہ تھا جب منڈی میں تھے. کدھر تھے؟ پھر جب حضور کے گھر میں آئے غلام بنے، حضور نے انہیں بیٹا بولا، پھر بن گئے زید بن محمد. جب قرآن کی آیت اتری ادعوہم لیابائہم کہ اصل باپ سے بیٹوں کو پکارا جائے، اصول ختم کیا گیا. بعد میں پھر تیسرے نمبر پر پھر یہ کہا جانے لگا زید بن حارثہ، کیا کہ یہ تو زید کے بیٹے ہیں، حضور کے بیٹے ہی نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت اتاری، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. رب نے قرآن کی آیت کا فرمائی کہ یہ میرا محمد جو ہے، یہ میرا محمد جو ہے یہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے، کسی مرد کا باپ نہیں ہے. اب یہاں پر مرد کا باپ نہیں ہے تو پتہ یہ چلا، اب یہاں سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے تو 4 بیٹے ہیں. کتنے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ، میرے پیارے مصطفیٰ، میرے محمد، تو کسی مرد کا باپ نہیں ہے. تو مرد 4 تو تھے نا، 4 بیٹے. لیکن نقطہ سمجھیے، وجہ یہ ہے مرد کس میں بولا جاتا ہے؟ جو بالغ ہو جائے. کون بالغ ہو. اللہ رب العزت نے میرے مصطفیٰ کریم کو 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی. کتنے؟ 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی. بالغ ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے انہیں اٹھا لیا.
بالغ ہونے سے پہلے پہلے 4 بیٹے ان کا وصال ہو گیا. کیوں؟ اس لیے رب ذوالجلال یہ ختم نبوت کا جو معاملہ ہے، قیامت کا دن ہوتا، کیا ہوتا؟ قیامت کا دن ہوتا. ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہوتے، اللہ کہتا ہے ابراہیم بھی نبی ہے، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بھی نبی ہے. کوئی اور پیغمبر اٹھتا کہتا میرا بھائی بھی نبی ہے، میرا باپ بھی نبی ہے، میرا بیٹا بھی نبی ہے، تو پھر مصطفیٰ سے پوچھا جاتا کہ بھائی سارے نبی تو کہہ رہے ہیں میرا بیٹا بھی نبی ہے، میرا پوتا بھی نبی ہے، میرا باپ بھی نبی ہے، یہ تو سارے نبیوں کا سردار محمد ہے. مصطفیٰ آپ بتائیے کہ آپ کا بیٹا بھی کوئی رسول اور نبی ہے؟ تو وہاں کیا ہوتا؟ حضور کی انسلٹ ہوتی کہ مصطفیٰ ساری شانوں سے اعلیٰ شان رکھنے کے باوجود ان کا بیٹا ہو کر نبی نہ ہوتا تو یہ حضور کی توہین بن جایا کرتی. لیکن رب بتانا چاہتا ہے میں نے مصطفیٰ کو بیٹا عطا ہی نہیں اس لیے کیا. یہ بھی مصطفیٰ کی شان ہے، یہ مصطفیٰ کی عظمت ہے. بالغ ہونے سے پہلے پہلے 4 بیٹوں کو دنیا سے لے جانا اور دنیا سے اٹھا لینا، ان کا وصال ہونا، یہ بیان دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر حضور کو ایسا بیٹا عطا فرما دیا ہوتا جو جوان ہو جاتا، کیا بالغ ہو جاتا، تو پھر یہ اعتراض ہوتا کہ بالغ ہونے کے بعد اللہ اسے نبوت اور رسول نہ بناتا، تب تو ہی بنتی. اللہ نے بالغ ہونے سے پہلے 4 بیٹوں کو وصال عطا کر کے عظمت مصطفیٰ اور عقیدہ ختم نبوت اللہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم ہم نے تمہیں یکتا بنایا ہے، تم آخری نبی ہو، اس لیے 4 بیٹوں کو وصال عطا کر کے ہم نے تمہیں ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا، ختم نبوت کا تاج عطا فرما دیا ہے. اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم کے حقیقی 4 بیٹے اللہ رب العزت نے ان کو وصال عطا فرما دیا اور حضور کی نسل چلی سیدہ فاطمہ کے ذریعے. قانون کیا ہے؟ آج کسی کی نسل چلتی ہے اس کے بیٹے کے ذریعے، اس کے بیٹے کے ذریعے کہ فلاں کے بیٹے اس کی اولاد نسل چلتی ہے بیٹے کے ذریعے. پوری امت میں یہ اصول ہے کہ نسل چلتی ہے بیٹے کے ذریعے. اس اصول کو بھی تبدیل کر کے اللہ رب العزت نے اس شان کی عظمت کو بھی سیدہ فاطمہ کے سر پر رکھ دیا اور کہا مصطفیٰ تیری نسل ہم بیٹوں سے نہیں چلائیں گے، تیری نسل ہم بیٹی سے چلائیں گے. اب سیدہ فاطمہ سے جتنی بھی اولاد قیامت تک آل رسول آئے گی وہ ساری آل رسول ہوگی. کیا ہوگی؟ آل رسول ہوگی. اب یہاں پر کیا ہوا کہ جس وقت سیدہ زینب اس کو زید نے طلاق دی تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، یہ کیسا نبی ہے جس نے اپنی بہو سے شادی کر لی، جس نے اپنی بہو سے شادی کر لی معاذ اللہ. لیکن یاد رکھیں وہ اصل میں بہو تو تھی نہیں. کیوں؟ وہ بیٹا تھا حارثہ کا، حقیقی بیٹا. یہ تو متبنہ بیٹا میرے نبی کا تھا. اللہ رب العزت نے اس قانون کو تبدیل کر کے بتایا کہ یہ زید حارثہ کا بیٹا ہے، مصطفیٰ کا بیٹا نہیں ہے. یہ مصطفیٰ وہ ہے، وہ ایسی بات نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت اتاری، فرمایا اذا قضى الله امرا ان يكون لهم الخيار قضى الله امرا فقد ضل ضلالا بعيدا. قرآن کی آیت اتری، رب فرماتا ہے جب اللہ اس کا رسول فیصلہ فرما دے کسی معاملے میں. کیا فیصلہ فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اس زینب سے تو نکاح کر. کیا کر؟ تو نکاح کر. یہ فیصلہ میرے رب نے کیا. جب فیصلہ کیا تو لوگ اعتراض کرنے لگے. اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت اتاری، فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے تو کسی مومن کو یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ یہ کہے کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. اگر مصطفیٰ کا فیصلہ منظور نہیں ہے تو سنو، رب ذوالجلال نے فرمایا فقط ضل ضلالا بعیدا. وہ کھلی گمراہی پر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا. اب یہاں پر یہ اصول اس لیے بتایا، یہ واحد صحابی ہے حضرت زید کہ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا. کسی صحابی کا نام
قرآن میں کسی ایک جگہ میں کسی صحابی کا نبیوں کا نام تو آیا، ولیوں کا نام بھی آیا، لیکن کسی صحابی کا نام نہ آیا۔ اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت بھی حضرت زید کو عطا فرما دی۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں رب ذوالجلال نے فرمایا فلما قضا زید وطرا، زید کا نام لے کر رب ذوالجلال نے پکارا تو پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے بعض صحابہ کو ایسی شانوں سے نوازا ہے جو کسی ایک کے اندر موجود ہے وہ دوسرے کے اندر موجود نہیں ہے۔ آگے چلیے، اسی طرح 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا گیا۔ کیا؟ سیف تلوار کو کہتے ہیں، فلا اللہ کی تلوار۔ کیا؟ تو یہ لقب کس کو عطا کیا گیا؟ آئیے ہم جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس طرح حضرت زید کو یہ خصوصیت عطا کی گئی کہ کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا، جس طرح یہ خصوصیت صحابی کی نفس صحابی کی ابو بکر صدیق کو عطا کی گئی، اسی طرح سیف اللہ کا لقب کسی صحابی کو نہیں عطا کیا گیا۔ واحد حضرت خالد بن ولید۔ کون؟ خالد بن ولید، یہ وہ صحابی ہیں کہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4265 اور اسی طرح 4266 دو مقام پر میرے نبی کی حدیث موجود ہے۔ حضرت زید وہ ہیں، ایک غزوے کے اندر، غزوہ موتا ایک جنگ تھی، اس میں 7 تلواریں، کتنی؟ 7 تلواریں، موتہو 9 اسعاف، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث فرمائے جنگ موتا میں انہوں نے 7 تلواریں جنگ میں توڑ ڈالی۔ کتنی؟ 7 تلواریں ایک جنگ میں توڑ ڈالی۔ تو اب تلوار سیف کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا لقب بنا سیف اللہ۔ کیا لقب بنا؟ اور ان کو فتح کیسے ہوتی تھی؟ جس جنگ میں جاتے فتح ہوتی، لیکن ایک وقت ایسا آیا ایک جنگ میں گئے انہیں فتح نہ ہوئی، جنگ میں ہار کر واپس پلٹے، جنگ سے ہار کر واپس گھر میں پلٹے، تو کسی نے ان کی زوجہ سے، خالد بن ولید کی زوجہ سے پوچھا کہ بھائی آپ کے شوہر تو اس سے پہلے جب بھی جنگ لڑتے تھے تو فتح پاتے تھے، آج کیا ماجرا ہے؟ خالد بن ولید ہار کے آ گیا، شکست ہو گئی۔ کہا آج دوڑتی دوڑتی اندر گئی اور اندر سے واپس پھر پلٹی اور جا کر کہا آج خالد بن ولید نے ہارنا ہی تھا، آج خالد بن ولید نے ہارنا ہی تھا۔ کہا حکمت بتاؤ، کیا وجہ ہے کیوں ہارا؟ تمہارا شوہر کیوں خالد بن ولید ہارا؟ جواب دیا جب بھی خالد بن ولید جنگ کے لیے جاتا تھا تو جنگ کے لیے جب جاتا تھا تو یہ ٹوپی پہنتا تھا، اس ٹوپی کے اندر مصطفیٰ کا ایک بال مبارک تھا۔ کیا تھا؟ بال مبارک تھا۔ وہ بال مبارک ایٹم بم کی حیثیت رکھتا تھا۔ جب بھی یہ بال مبارک والی ٹوپی پہن کر جنگ میں جاتا تھا تو مولیوں کی طرح دشمنوں کو کاٹ ڈالتا تھا۔ آج یہ جلدی گیا اور یہ ٹوپی گھر میں چھوڑ کر چلا گیا، اس لیے اس نے ہارنا ہی تھا۔ تو حضرت محترم یہ میرے نبی کی نسبت رکھنے والے بال، ان کی پاور کا یہ عالم ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم کے پورے وجود کا کیا عالم ہوگا؟ جب ایک بال، وہ بال کہ جب میرے نبی کٹواتے تھے تو بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اقسموا بین الناس، میرے نبی فرماتے تھے یہ میرے بال لوگوں میں تقسیم کر دو۔ کیا کر دو؟ تقسیم کر دو۔ تقسیم کیوں کیے؟ اس لیے یہ بال وہ ہیں کہ جو امتیوں کے لیے مشکل کشا بنے۔ کیا بنیں گے؟ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو سنیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے نبی کا ایک بال تھا۔ کیا تھا؟ ایک بال تھا، اور انہوں نے ایک قیمتی ڈبیا چاندی کی لی۔ کس کی لی؟ چاندی کی لی۔ اس کے اندر اس بال کو رکھا۔ کیوں؟ اگر ویسے بال ان کے پاس ہوتا،
بال کو ہاتھ لگتا، ٹیڑھا ہوتا، بے ادبی ہوتی، اس بے ادبی سے بچانے کے لیے انہوں نے قیمتی ایک چاندی کی ڈبیا لی، اس کے اندر اس کو پیک کیا. کیا کیا؟ پیک کیا. اور پھر اس ڈبیا کے اندر بال تھا، باہر چاندی کی ڈبیا تھی. اب اس چاندی کی ڈبیا سے کیا کرتی؟ حضور کے گھر میں کیا ہوتا؟ جتنے لوگ بیمار ہوتے، کیا ہوتے؟ پورے اہل مدینہ مکہ میں لوگ جب بیمار ہوتے وہ آتے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس، حضور کی زوجہ محترمہ کے پاس، اور حضرت زوجہ محترمہ کیا کرتی؟ چاندی کی ڈبیا جو تھی وہ پانی میں ڈالتی. کس میں؟ پانی میں ڈالتی اور ہلاتی، اور پانی کے اندر ڈبیا ہوتی، ڈبیا کے اندر بال ہوتا. بال کی برکت ڈبیا کو لگتی اور ڈبیا سے برکت پانی کو لگتی. جو بھی پیتا بیماری ختم ہو جائے. یہ میرے نبی کے گھر کے اندر کا معاملہ تھا. تو پتہ یہ چلا ہم صحابہ و اہل بیت اور حضور کی چیزوں کو برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسے جائز سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.